بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ام المومنین حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا کا تعارف۔ آپ کا اصلی نام رملہ ہے۔ یہ سردار مکہ ابو سفیان بن حرب کی صاحبزادی ہیں اور ان کی والدہ کا نام صفیہ بنت ابو العاص ہے جو امیر المومنین حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کی پھوپھی ہیں۔ یہ پہلے عبداللہ بن حجش کے نکاح میں تھیں اور میاں بیوی دونوں نے اسلام قبول کیا اور دونوں ہجرت کر کے حبشہ چلے گئے تھے، لیکن حبشہ پہنچ کر ان کے شوہر عبداللہ بن حجش پر ایسی بد نصیبی سوار ہو گئی کہ وہ اسلام سے مرتد ہو کر نصرانی ہو گیا اور شراب پیتے پیتے نصرانیت ہی پر وہ مر گیا۔ ابن سعد نے حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا سے یہ روایت کی ہے کہ انہوں نے حبشہ میں ایک رات میں خواب دیکھا کہ ان کے شوہر عبداللہ بن حجش کی صورت اچانک بہت ہی بدنما اور بد شکل ہو گئی۔ وہ اس خواب سے بہت زیادہ گھبرا گئیں۔ جب صبح ہوئی تو انہوں نے اچانک یہ دیکھا کہ ان کے شوہر عبید اللہ بن حجش نے اسلام سے مرتد ہو کر نصرانی دین قبول کر لیا۔ حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنے شوہر کو اپنا خواب سنا کر ڈرایا اور اسلام کی طرف بلایا، مگر اس بد نصیب نے اس پر کان نہیں دھرا اور مرتد ہونے ہی کی حالت میں مر گیا۔ مگر حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا اپنے اسلام پر استقامت کے ساتھ ثابت قدم رہیں۔ جب حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو ان کی حالت معلوم ہوئی تو قلب نازک پر بے حد صدمہ گزرا اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ان کی دل جوئی کے لیے حضرت عمرو بن امیہ ضمیری رضی اللہ تعالی عنہ کو نجاشی بادشاہ حبشہ کے پاس بھیجا اور خط لکھا کہ تم میرے وکیل بن کر حضرت ام حبیبہ کے ساتھ میرا نکاح کر دو۔ نجاشی کو جب یہ فرمان نبوت پہنچا تو اس نے اپنی ایک خاص لونڈی کو جس کا نام ابرہا تھا حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس بھیجا اور رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے پیغام کی خبر دی۔ حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہ اس خوشخبری کو سن کر اس قدر خوش ہوئیں کہ اپنے کچھ زیورات اس بشارت کے انعام میں ابرہ لونڈی کو انعام کے طور پر دے دیے اور حضرت خالد بن سعید بن ابی العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو ان کے ماموں کے لڑکے تھے اپنے نکاح کا وکیل بنا کر نجاشی کے پاس بھیج دیا۔ نجاشی نے اپنے شاہی محل میں نکاح کی مجلس منعقد کی اور حضرت جعفر بن ابی طالب اور دوسرے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کو جو اس وقت حبشہ میں موجود تھے اس مجلس میں بلایا اور خود ہی خطبہ پڑھ کر سب کے سامنے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا حضرت بی بی ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ساتھ نکاح کر دیا اور 400 دینار اپنے پاس سے مہر ادا کیا جو اسی وقت حضرت خالد بن سعید رضی اللہ تعالی عنہ کے سپرد کر دیا گیا۔ جب صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اس نکاح کی مجلس سے اٹھنے لگے تو نجاشی بادشاہ نے کہا کہ آپ لوگ بیٹھے رہیے، انبیاء علیہ السلام کا یہ طریقہ ہے کہ نکاح کے وقت کھانا کھلایا جاتا ہے۔ یہ کہہ کر نجاشی نے کھانا منگوایا اور تمام صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم شکم سیر ہو کر کھانا کھا کر اپنے اپنے گھروں کو روانہ ہوئے۔ پھر نجاشی نے حضرت شرحبیل بن حسنہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا کو مدینہ منورہ حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں بھیج دیا اور حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا نے حرم نبوی میں داخل ہو کر ام المومنین کا معزز لقب پایا۔ حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہ بہت پاکیزہ ذات و حمیدہ
صفات کی جامع اور نہایت ہی بلند ہمت اور سخی طبیعت کی مالک تھیں اور بہت ہی قوی ایمان تھیں۔ ان کے والد ابو سفیان جب کفر کی حالت میں تھے اور صلح حدیبیہ کی تجدید کے لیے مدینہ آئے تو بے تکلف ان کے مکان میں جا کر بستر نبوت پر بیٹھ گئے۔ حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنے باپ کی ذرا بھی پرواہ نہیں کی اور یہ کہہ کر اپنے باپ کو بستر سے اٹھا دیا کہ یہ بستر نبوت ہے، میں کبھی یہ گوارا نہیں کر سکتی کہ ایک ناپاک مشرک اس پاک بستر پر بیٹھے۔ حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا نے 65 حدیثیں رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے روایت کی ہیں، جن میں سے 2 حدیثیں بخاری و مسلم دونوں کتابوں میں موجود ہیں اور ایک حدیث وہ ہے جس کو تنہا مسلم نے روایت کیا ہے۔ باقی حدیثیں حدیث کی دوسری کتابوں میں موجود ہیں۔ ان کے شاگردوں میں ان کے بھائی حضرت امیر معاویہ اور ان کی صاحبزادی حضرت حبیبہ اور ان کے بانجے ابو سفیان بن سعید رضی اللہ تعالی عنہم بہت مشہور ہیں۔